آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، بڑی اہم بات کی ہے. کامران خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ ہے اور بہت سینئر صحافی. ان تمام ڈیولپمنٹس کو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ آئی تھنک پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھتے ہیں. خان صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گا استحکام پاکستان پارٹی یہ کیا ہے؟ اس کو کنگز پارٹی سمجھا جائے گا؟ یہ تحریک انصاف کے چھوڑے ہوئے جو ستارے ٹوٹ کے گرے ہیں یہاں پہ ان کی پارٹی، اور کوئی ووٹ بینک ہوگا، کوئی امپیکٹ؟ یہ کیا ہے سر؟ کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی دیکھیں، یہ ہر دور میں پاکستان میں جب اس قسم کا سیاسی دور آتا ہے تو یہ ایک پارٹی جنم لیتی ہے جس کا پچھلے دور میں وجود نہیں ہوتا. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک جزو لازم ہے، اور اسی دور میں جب کہ اب ایک تبدیلی کا یہاں دور ہے، اس دور میں ایک نئی جماعت کا جنم لینا اور وہ جماعت ان لوگوں پر مشتمل ہونا جو کہ اس وقت اس جماعت کا وجود نہیں ہے جو کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہوتا تھا. تو یہ ایک بالکل ایک معمول کا عمل ہے. پاکستان میں ہر دور میں یہ ہوا ہے، اور اب استحکام پارٹی بن گئی. ترین صاحب کا بہت اچھا نام ہے، بے داغ ان کا سیاسی کیریئر ہے، ہر لحاظ سے وہ ایک بڑے مستحکم سیاستدان بھی ہیں، اور وہ یقیناً ان کی ایک اپنی کریڈیبلٹی ہے. مگر بہرحال اس وقت کیونکہ وہ اس پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، یہ پارٹی ایک مخصوص حالات میں جنم لے رہی ہے، اس میں مخصوص رہنما ہیں جن کا سب کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو اس لیے اس کو اس ماحول کے دوران، جیسے اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا فارورڈ بلاک رہا، جیسے نون لیگ کا فارورڈ بلاک رہا، ایسے ہی یہ دراصل پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک اور وہ جو کنگز پارٹیاں رہی ہیں مختلف زمانوں میں، اسی کا ایک تسلسل کہلائے گا ضرور. چاہے اس کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کی شناخت اس انداز سے کروانا چاہیں یا نہ کروانے چاہیں، مگر اس جماعت کی شناخت جو ہے وہ بہرحال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک اور کنگز پارٹی ہی رہے گی. کامران صاحب، یہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور چھوڑنے کے بعد اس پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کو، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ووٹ بینک بھی تحریک انصاف کا ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے؟ جی یہ تو کہنا بہت ہی مشکل ہے، اور کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں یا نہیں لے گئے ہیں. مگر پاکستان میں جماعت کو بھی ووٹ پڑتا ہے اور اس جماعت کے لیڈر کو بھی ووٹ پڑتا ہے. ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو کے نام کا ووٹ پڑا ہے، بے نظیر بھٹو کے نام کا ووٹ پڑا ہے، نواز شریف کے نام کا ووٹ پڑا ہے. پاکستان میں گزشتہ الیکشن میں ہر انڈیویجول کے اپنے نام سے جو جیتتے ہیں، جو ہمارے یہاں الیکٹیبلز کہلاتے ہیں، ان کی اپنی ایک پہچان ہے. وہ جس جماعت میں جاتے ہیں وہ جماعت جیت جاتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہ مکس ہوگا، لیکن یہ کہ یہ ان کی کوئی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی الیکشن میں اس جماعت کی، اور ان لوگوں کی یہ کہنا ظاہر ہے مشکل ہوگا، کیونکہ یہ جیتنے والے لوگ ہیں، یہ ہر پلیٹ فارم پہ جیت سکتے ہیں. ترین صاحب کا اپنا علاقہ جنوبی پنجاب کے مخصوص جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ جیتتی آئی ہے، وہ جیت جائے گی، چاہے وہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی کا بینر اٹھائے یا وہ کسی اور جماعت کا بینر اٹھائے. کامران صاحب، میں لاسٹ کوشچن، آپ کا ٹویٹ بڑا مشہور ہوا، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا آپ نے ایکچولی. الوداع الوداع عمران خان الوداع. اب عمران کی سیاست کو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے. قصہ مختصر، عمران خان کو ان کی اکڑ کھا گئی، صحیح کثر بشرا بی بی کی توہمات نے پورا کر دی. سر یہ سارا استحکام پارٹی، یہ جو آپ نے پورا انالیسس کیا ہے پچھلے ایک سال کا یا ایک ماہ کا یا 9 مئی سے اب تک کا، یہ اس کا پروڈکٹ ہے. تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں ان کو آج آپ کہاں پہ آج سے مراد آج سے لے کے اگلے الیکشن تک آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ان کی سٹوری فنش ہو گئی یا یہ صرف ابھی وقتی طور پہ مائنس ہوئے ہیں اور دوبارہ اٹھ جائیں گے؟ لیکن یہ دوبارہ اٹھے گے کیسے؟ ان کے ساتھ تو کوئی پولیٹیکل لیگیسی بھی نہیں ہے نواز شریف صاحب یا بھٹو فیملی ٹائپ کی. کامران صاحب، جو عمران خان صاحب کی سچویشن ہے، آگے کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور کسی جگہ پر بھی کوئی بھی معجزہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو معروضی گراؤنڈ کی حالات ہوتے ہیں، زمینی صورتحال ہے، اس کی بنیاد پہ تجزیہ کیا جاتا ہے، تجربے کی بنیاد پہ فیصلے کیے جاتے ہیں، اس سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے. جو موجودہ صورتحال میں جس طرح سے ان کے قریب ترین ساتھی جو ہیں وہ کسی بھی پس منظر میں، کسی بھی بیک گراؤنڈ میں بآسانی ان کو چھوڑ کے چلے گئے، بآسانی نہیں چھوڑ کے چلے گئے، ہنستے کھیلتے کم از کم آج تو وہ کیمرے کے سامنے کھڑے ہیں نا. اور وہ تمام لوگ جو کہ ان کا
ان کا رائٹ لیفٹ سینٹر ہوتے تھے، اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کی سیاست جو ہے وہ بری طرح سے مسمار ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اپنے کلیدی فیصلوں میں اس سیاسی جماعت کی سنتے، چاہے وہ قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے استعفوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ پنجاب اور کے پی کے کی گورنمنٹ ختم کرنے کا معاملہ ہو، چاہے جیل بھرو تحریک کا معاملہ ہو، چاہے اور جتنے کلیدی فیصلے تنہا وہ فیصلے کیے۔ 99% جماعت نے ان کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی، انہوں نے کسی کی کوئی بات نہیں مانی۔ وہ ایک ضدی آدمی تھے، وہ اپنی اکڑ میں تھے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے اگر ناراضگی ہے تو وہ اکڑ سے ہے، تکبر سے ہے اور غرور سے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں ایک ان کے ہمدرد نے ان سے کہا کہ خدارہ عثمان بزدار سے اپنی جان چھڑاؤ، خدارہ عثمان بزدار کو نکالو۔ وہ اپنی اکڑ میں اور اپنی ضد میں اور اپنی انا میں اس حد تک ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے کسی چیز کی قطعی طور پہ کوئی پرواہ نہیں کی۔ اسی طرح سے انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے حوالے سے ان کو ان کے ہمدرد نے نہیں کہا کہ اس شخص سے جان چھڑاؤ، مگر انہوں نے نہیں کی۔ نہ وہ کسی فیصلے میں اپنی جماعت کی مانتے تھے، نہ وہ فوج میں جو کسی حملے شخصیت کرنے کے کی معاملے میں ترغیبیں بھی تھیں، جانتے یہ بھی تھے۔ تو خان صاحب بڑی عجیب تھی نا جی سر۔ یہ تو پھر انتہا ہو گئی نا کہ یہ تو کسی جگہ پہ دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس قسم کے حملوں کے بعد تو اسی قسم کا رد عمل ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے حامیوں نے جب یو ایس کیپٹل پہ حملہ کیا، یعنی کہ وہاں کی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، تو امریکہ نے یک زبان ہو کے، اس کے اداروں نے یک زبان ہو کے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ان تمام لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، ایک آدمی کو پہچانا گیا، ایک آدمی کو اس کے حوالے سے سزا دی گئی۔ اس کے بعد اور صدر ٹرمپ کو اس کا براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ آج بھی وہ بھگت رہے ہیں، درجنوں ان پہ انکوائریز ہیں، ان پہ کیسز چل رہے ہیں، ان پہ مقدمات چل رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی نظام اپنے اداروں پر، اپنی ریاست کے اداروں پر اس قسم کے حملوں کی نہ اجازت دیتا ہے، نہ معاف کرتا ہے، نہ کنڈون کرتا ہے۔ بالکل کامل خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ویلیوبل تجزیہ، اور میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں، اور یہ سمجھاتے رہے، آپ بھی سمجھاتے رہے، میں بھی سمجھاتا رہا، خواہ بزدار صاحب کا معاملہ دوسرا۔ سر عمران خان کہاں کھڑے ہیں؟ جی مجھے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی تو بات ہوئی ہے عدت کی، تو دیکھیں آپ نے اور کسی اور دوست نے کہا کہ یہ ایک پارٹی سے نکلے اور عدت پوری کیے بغیر دوسری پارٹی میں چلے گئے، تو کم از کم آپ ان کو یہ الاؤنس تو دیں اور یہ تو تعریف کریں کہ انہوں نے اس معاملے میں اپنے لیڈر کی تقلید کی، انہوں نے بھی عدت پوری کی بغیر شادی کی، انہوں نے بھی عدت پوری کی مبینہ طور پہ ابھی مبینہ طور پر۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، آپ نے یہ بار بار پوچھا ہے کہ یہ لوگ کیوں چھوٹ گئے اور جلدی جلدی ایک ہفتے کی یہ جیل نہیں برداشت کر سکے، یہ کیوں چھوٹ گئے؟ یہ میں نے شروع میں پوچھا۔ اس کی دیکھیں، اس کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان میں مردم شناسی کا مکمل فقدان ہے۔ اگر وہ لوگوں کو پہچان سکتے تو وہ ایسے لوگ جو ایک ہفتے کی مشقت نہیں برداشت کر سکتے، ایسے لوگوں کو نہ پہچانتے۔ سب سے اہم سوال، اچھا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ انتہا درجے کے ضعیف الاعتقاد ہیں، انتہا۔ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، ضعیف الاعتقاد تو سب تھے بے نظیر، اور یہ سب کانوں میں جو پھونکی جا رہی تھی باتیں، ان پر ڈیسیژنز لیے گئے ہیں۔ بابا دھنکا کی سوٹیاں تو سب کھاتے رہے، لیکن اس انتہا فیصلے نہیں کیے انہوں نے۔ اس بات اپنے متعلق پوچھتے تھے، جا کے دعا کرواتے تھے، لیکن فیصلے کرنا ملک ہے۔ تیسری وجہ ان کی ناکامی کی یہ ہے، اچھا یہ میں ضعیف الاعتقادی کا کہوں کہ آپ پوری تاریخ میں کسی حکمران کو دیکھ لیں، مغل، سلاطین، ترک، کوئی اس طرح اتنا ضعیف الاعتقاد نہیں تھا جتنے خان صاحب تھے۔ تیسری وجہ ان کی خود غرضی ہے، اپنی آپ دیکھیں کل انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے ایک فارینر پیئرز کو، ہاں، اور اسے کہا ہے کہ میرے بچے یہاں کیوں آئے، تو یہ اس میں تکبر بھی ہے، اس میں خود غرضی، ڈینجرس پلیس ہے، باقیوں کے بچے تو مروا دیے۔ ہاں تو یہ وجہ ہے ان کی، اور اسی لیے لوگ جو ہے۔ میں ایک بریک لوں گا سر، میں نے کل بھی بات کی، جاتے تھے بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جناب میری وائف میری ریڈ لائن ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کے بڑے اہم ترین افسر کو کہا تھا جب یہ پرائم منسٹر تھے، تو وہ اپنی وائف کو ریڈ لائن سمجھتے ہیں۔ یہ ہے عروج ہپوکریسی، نہیں پتہ نہیں کیا ہے۔ ایک بریک لوں گا جی میں، ریڈ زیادہ ہے، لائن کم۔